بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر ہستی ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگ کے لیا۔ سارے صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں، لیکن جناب عمر میرے حضور کی مراد ہیں۔ 39 لوگ جب کہ اسلام لا چکے، 39 میں شخص حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ان کا ایمان لانا مسلمانوں کے لیے بہت بڑی حوصلے کا سبب اور ذریعہ بنا۔ تو میرے حضور نے ہاتھ اٹھا لیے، کہا اے اللہ ایک شعر کی امیر حمزہ ایک شعر اور عطا کر، تیری مرضی عمر بن خطاب دے یا عمر بن ہشام۔ حضور دعائیں مانگ رہے اور یہ ہاتھ میں تلوار لیے غیظ و غضب سے بھرے ہوئے گھر سے نکلتے ہیں کہ بانی اسلام کا چراغ بجھا دینا ہے۔ راستے میں ایک صحابی ملے اور کہا کہ عمر تیور کوئی اچھے نہیں لگتے، خیر تو ہے، کدھر جا رہے ہو؟ چراغ اسلام بجھانے جا رہے ہو؟ اس کا مسئلہ ختم ہونے لگا ہے؟ میرے ہاتھوں مسکرا کے بولے، گھر کی خبر تو لو، میرے گھر کو کیا ہوا؟ کہا تمہاری بہن فاطمہ بھی نوکر بن گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے بھرے ہوئے اپنی بہن کے گھر کا رخ کیا۔ اندر سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہیں، غصہ اور بڑھ جاتا ہے۔ دروازے کو زور زور سے کھٹکاتے ہیں۔ اہل خانہ سمجھ گئے ماجرا کیا ہے، گرجدار آواز ہے، جناب عمر کی، دروازہ کھولوں؟ جلدی سے معلم کو چھپا دیا اور بہن آگے بڑھ کے دروازہ کھولا۔ کہا تم سب ہی ہو گئے ہو، دین چھوڑ دیا تم نے، بتوں کی وفات ترک کر دی اور بے تحاشا مارنا شروع کیا۔ بہن کا سر پھٹ جاتا ہے، خون بہنے لگتا ہے اور یہ مارتے چلے جاتے ہیں۔ فاطمہ بنت خطاب بولی، عمر تم خطاب کے بیٹے ہو، سنو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، جو ظلم جو جبر کرنا ہے کرو، میں محمد عربی کا دامن نہیں چھوڑوں گی۔ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، وہ کون سی طاقت ہے جس نے بجلیاں بھر دی اس کے اندر؟ جو تم پڑھ رہے تھے مجھے بھی سنا سکتے ہو؟ کہا تمہیں غسل کرنا ہوگا، عمر اپنے بدن کو دھو رہے ہیں، میرا رب دل دھو رہا ہے۔ اتنے میں معلم بھی قرآن لے کر آ جاتے ہیں اور قرآن کی تلاوت ہونے لگتی ہے۔ 14ویں رات کے محبوب چاند، ہم نے قرآن اس لیے نازل تو نہیں کیا تھا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، بے تاب ہو گئے۔ کہا عمر کی عمر برباد ہو گئی، مجھے لے چلو۔ حضور کی چوکھٹ پہ تلوار حمائل کی ہے، بہنوئی ساتھ ہے اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ دروازے کے سوراخوں سے دیکھا تو صحابہ تشویش کا اظہار کرنے لگے کہ عمر آ رہا ہے، تلوار حمائل کی ہے، ارادے اچھے نہیں لگتے۔ جناب امیر حمزہ نے کہا دروازہ کھول دو، اچھی نیت سے آیا تو استقبال کریں گے، نیت اچھی نہیں ہے تو اس کی تلوار سے اس کی گردن کاٹ دیں گے۔ حضور کے سامنے جا کے بیٹھ گئے، گلے میں کپڑا ڈالا تھا۔ حضور نے پکڑ کر کہا عمر ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اسلام لے آؤ۔ یہی وقت تھا عمر کے اسلام لانے کا۔ لبوں پہ یہ کلمہ جاری ہو گیا، اللہ اکبر کی صدا اس زور سے گونجی کہ مکے کی گلیاں گونجنے لگی۔ اسلام لانے کے بعد حضور سے پوچھتے ہیں، حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا ہم حق پر ہیں، اللہ کا دین سچا نہیں ہے؟ کہا اللہ کا دین سچا ہے۔ آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ فرمایا میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ تو کہا پھر ہم چھپ کے عبادت کیوں کریں؟ آپ مسلمانوں کی 2 صفیں بنتی ہیں، ایک صف کی قیادت امیر حمزہ کرتے ہیں، دوسری صف کے آگے آگے عمر بن خطاب چلتے اور حضور درمیان، اور یہ ملکوتی قافلہ صحن حرم میں آ کے علانیہ عبادت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عمر کا اسلام لانا اسلام کے لیے عزت کا سبب بنا، اسلام کے وقار کی علامت بن گیا۔ ایک ایک کے دروازے پہ جا کے دروازہ کھٹکا کے کہتے ہیں وہ تو اور خبر سننے کے لیے بے چین تھے کہ یہ بانی اسلام کی زندگی کا چراغ بجھانے گیا تھا، کوئی خبر لایا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں آؤ عمر کدھر آئے ہو؟ کیا تمہیں بتانے آیا ہوں؟ کمزوروں سے پنجہ ازمائی کرتے رہے ہو، آؤ میرے سے بات کرو، میں محمد عربی کا نوکر بن گیا ہوں۔ میرے حضور نے فرمایا جب اچھے لوگوں کا ذکر کرو تو میری عمر
کا ذکر بھی کیا کرو، میرے عمر کی زبان پر حق بولتا ہے، سچ بولتا ہے۔ ان شیطان یا پھر عمر کے سائے کو دیکھ کے شیطان بھاگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسلام لائے تو زندگی کی ایک ایک سانس اسلام کے لیے وقف کر دی، حضور کا پہرا دیا، حضور کی ناموس کا پہرا دیا، حضور کی شریعت کا پہرا دیا۔ اسلامی فتوحات پھیلی تو پھیلتی ہی چلی گئی، کبھی مصر فتح ہو رہا ہے، کبھی ایران فتح ہو رہا ہے، ارمینیا تک مسلمانوں کے افواج پہنچتی ہیں، 22 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سلطنت پھیل جاتی ہے، عدل و انصاف کا دورہ ہوتا ہے۔ زمانے نے دیکھا کہ غیر مسلم بھی عدالت میں کھڑا ہے تو اسے خوف نہیں ہوتا تھا کہ میرے سے ناانصافی ہوگی، اس لیے کہ حکومت عمر کی چل رہی ہے، وہ بھی مطمئن ہوتا تھا کہ میرے ساتھ انصاف ہوگا۔